والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ دا ہر پہلو ساڑے واسطے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ سرکار دا جو بچپنا ہے وہ سب انسانہ تو وکھرا اور جدا گانا سی۔ نبی پاک سرکار دی جوانی سب انسانہ تو وکھری اور جدا گانا ہے۔ عزیزان محترم اہل اسلام، رسول اللہ نے اپنا بچپنا ابتدا دے اندر بنو سعد بن بکر قبیلے دے اندر گزاریا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ دے کول واپس تشریف لے آئے۔ جدو رسول اللہ سرکار اپنی والدہ محترمہ کو تشریف لائے تو پچھلے جمعہ المبارک تے میں اس اعتبار نال چند گزارشات عرض کی دیا سن کہ حضور اپنی رضائی والدہ دا کتنا احترام فرما دے سن۔ تو اس حوالے نال جو حضور دا پرورش سی، جدو حضور دی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضور دی والدہ محترمہ انہوں نے اپنے ننہال جنہاں نو اسی نانکے سجنے لے کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔
تو مدینہ شریف کے اندر آپ نے کچھ وقت گزاریا اور نبی پاک سرکار صحابہ نے فرماندے سن کہ بنو عدی دا ایک تالاب سی پانی دا، تو حضور فرماندے کہ میں بچپن دے اندر صحابہ اس تالاب وچ تیرنا سیکھیا ہے۔ انہاں دا ایک تالاب سی پانی دا، او دے اندر حضور اس دے بارے اے ارشاد فرمایا جو احادیث مبارکہ دے اندر موجود ہے۔ سو بڑے تالاب دے اندر حضور بچپن دے اندر کو آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدہ آمینہ آپ حضور نو لے کے واپس آ رہے سن تو حضور دی عمر پاک 6 سال ہو چکی سی۔ تو 6 سال دی عمر وچ رسول اللہ سرکار جدوں اپنی والدہ دے نال محو سفر سن تو ابوا ایک بستی ہے مدینہ شریف تو اور مکہ شریف دے راستے تے، اس جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ محترمہ نو علماء محققین اس دور دے لکھتے نے کہ ہارٹ پرابلم ہوئی، دل دا مسئلہ ہویا، تو آپ دی اس جگہ تے وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمینہ آپ اللہ دے نبی دی والدہ سن اور اتنی ہی شان والیاں سن جتنی اللہ دے نبی دی والدہ نو شان والی ہونا چاہیے سی۔ اس جگہ تے جدو آپ دا وصال ہویا تو حضور دے نال ایک ام ایمن سن اور ایک نبی پاک سرکار سن۔ ام ایمن ایک حبشیہ عورت سن جڑی رسول اللہ سرکار دے حصے وچ ترکے وچ آئے اور خادمہ سن۔ حضور دی والدہ اس جگہ تے وفات فرما گئی۔ تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ حضور اس جگہ تو چلے اپنی والدہ نو دفن فرما کے، تو جدو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت حضور یتیم الابوین ہو چکے سن، یعنی آپ کی والدہ بھی فوت ہو چکی سن اور والد۔ اللہ تعالیٰ جدو کسی نو برکت اور ارادہ کرے ترقی دین دا تو اللہ تعالیٰ اس نو اپنی بارگاہ وچوں خیر عطا فرما دیندے نے۔ تو دیکھو حضور واسطے کتنی مشکل گھڑی آئی کہ رسول اللہ یتیم الابوین ہو گئے، مگر اللہ نے آپ نو وہ ترقی عطا فرمائی کہ ساری دنیا دے یتیمہ واسطے میرے آقا علیہ السلام سہارا اور رحمت بن گئے۔ تو حضرت ام ایمن حضور نو لے کے مکہ تشریف آئیاں کر لگا۔ حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب انہوں نے حضور نو اپنی کفالت وچ لے لیا کہ انہوں میں اپنے کول رکھاں گا، کہ آپ مکے دے سردار سن۔ تو کعبہ شریف دے متولی یا اگر تسی جدید دور دے سمجھو مجاور جنہوں کہندے تو حضور دا خاندان کعبہ شریف دا سجادہ نشین سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ یہ سلسلہ چل رہا سی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور رسول اللہ کے درمیان چونکہ کوئی نبی نہیں
باقی نبی حضرت اسحاق دی اولاد ہی ہوئے. تو اس جگہ تے دین ابراہیمی دے اندر شرک بہت داخل ہو گیا. لیکن کعبہ شریف دی چابی، کعبہ شریف دا زمزم دا پانی حاجیاں نوں پلانا اور انہاں دی خدمت کرنا، یہ سارا قریش دے ذمہ سی. اور قریش وچوں سردار سن حضرت عبد المطلب، اور آپ بڑے دانا اور بڑے فصاحت اور بلاغت دے مالک سن حضرت عبد المطلب. آپ دا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے تاریخ دیاں کتاباں میں، حضرت عبد المطلب دا، کہ انہاں دے دور وچ، سرداری دے دور وچ حضرت نبی کریم دی ولادت تو قبل حبشہ دے بادشاہ ابراہ نے مکہ شریف تے حملہ کیتا اور حضرت عبد المطلب دے اونٹ پکڑ کے دے فوجی لے گئے. آپ اپنے اونٹ چھڑان واسطے اس کافر بادشاہ کو گئے. انہوں دسیا گیا ابراہ نو کہ مکے دے سردار آئے. اس آخیا کرسی لیاؤ، لگاؤ، بٹھاؤ. دربار وچ بٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے کو آیا کہ تیریاں سپاہیاں نے میرے اونٹ گھیر لے لے، اونٹ واپس کرو. اللہ اس نے کہا عبد المطلب تیرے متھے تو میں لکھیاں لگیا ہے، وہ تیرے اندر نورانیت بڑی ہے، سرداری نظر آندی ہے، لیکن تو گل بڑی کیتی ہے عجیب. میرے نال تے تو گل کعبے دی کرنی سی، میں تے کعبہ ڈھان آیا تے کعبے نے گرا دیتا جائے، تے تو کعبے دی گل نہیں کرتا، تو اٹھان دی گل کرنا. تو حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ اٹھ نے میرے انہاں دی گل تیرے نال میں پیا کرنا، جندہ گھارے او دے ال جائیں گا تے او تیرے نال گل آپ کر لے گا. میں اٹھان دا مالک ہاں، میں اپنے دی گل کرنا، جیڑا اس گھر دا مالک ہے تیرے نال او گل آپ کر لے گا. تو آپ جدو بیٹھتے سن، حضرت عبد المطلب بیٹھتے سن، تو انہوں دی کرسی وڈی ہوتی سی، وہ سردار سن. تو اگر وہ لیٹ ہو جانا تو عبد المطلب دی کرسی اتے رسول اللہ بیٹھ جاتے سن. بچپنا سی وہ جڑی انہوں دی کرسی حرم دے اندر ہوندی، انہوں دے حضور بیٹھ جانے. انہاں لوگاں کہنا کہ بھی تے سردار دی کرسی ہے تے تسی حضرت عبد المطلب آنا. تو انہاں فرمانا کہ اس نو نہ اتاریا کرو، اے دے اندر سرداری موجود ہے، انہوں میری نشست تو اٹھایا نہ کرو. تو آپ بہنا اور نال حضور نو بٹھانا اپنی کرسی تے نشست تے. حضرت عبد المطلب نے سرداری آڑی کرسی دے تے انہاں حضور نو بٹھانا. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دے دادا جان عبد المطلب دا وصال ہویا تو حضور دے سارے چچا بیٹھے سن. حضور ایک باری پھر اکیلے رہ گئے. دادا نال آپ دی بڑی اٹیچمنٹ سی، قلبی روحانی ہر اعتبار نال. جدو دادا جان فوت ہوئے گئے تھے حضور پھر تنہا رہے گا. دیکھو کہ اللہ اپنے پیاریاں نو کس کس رنگے چ ازمائندا ہے. ساڈے تے تاں نکی جی ازمائش ہوندی ہے، لیکن وہ اپنے پیاریاں نے کس کس رنگے چ ازما رہے ہیں. پہلے والد فوت ہو گئے، مڑ والدہ، پھر دادا جان سن، پھر دادا جان فوت ہو گئے، پھر انہوں نے چچا جان بیٹھے سن. تو انہاں کیا کہ سارے آکھیا کہ اسی حضور نو لے جانے ہاں، اسی محمد نو پاڑاں گے. تو فیصلہ یہ ہویا کہ تسی یہ چھڑ دے ہو کہ اسی پاڑنے ہاں، محمد جن دے ال جانا چاہن تسی او دے ال جاؤ. یعنی اسی یہ فیصلہ نہ کریے کہ فلانا لے جائے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جنہ کو رہنا پسند کرن کو رکھ. تو حضور اکرم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب دے گھر رہنا پسند فرمایا. ٹھیک ہے بھائی. تو حضرت ابو طالب نے
رسول اللہ نو اپنے گھر رکھ لیا. ہن ذمہ داری جناب ابو طالب دی آ. حضرت ابو طالب اپنے والد تو بعد دوجا بھائیاں چوں مکے دے سردار یعنی گدی نشین وہ بنے. عبد المطلب دے گدی نشین سجادہ نشین حضرت ابو طالب بنے. تو سردار ہو سا پھر سرداری انہوں نے ذمہ آئی تے حضور انہوں نے گھر چلے گئے. وہ پھر عقل والے کے مرجعیت اس خاندان کو سی مرجع اے سن مخلوق دے. مکے وچ قحط ہو گیا, بارش دی کمی ہو گئی. بخاری وچ حدیث ہے, بہت ساری کتب. قحط ہو گیا. جدو قحط ہو گیا تے لوگ حضرت ابو طالب کو آئے کہ جناب آپ سردار مکہ ہو تے بارش نہیں ہو رہی, دعا کرو اللہ بارش دے وے. ابو طالب نے ہن دعا ویکھو کس رنگ نال منگی. اٹھا لیا حضور نو تے لے اللہ تعالیٰ دے گھر آئے اور حضور دی کنڈ پشت مبارک کعبہ دے نال لائی. حضور دی پشت مبارک بیت اللہ شریف دے نال لگائی اور لگا کے تے اللہ کے دعا کی تھی, یا اللہ ایس سونے مکھڑے دا صدقہ بارش عطا فرما. اللہ دیکھو بھائی صاحب کیسے انہاں لوگ جان دے آئے, وہ جان دے سن کے آئے, وہ ہستی ہے جی وسیلے نال دعا منگی جائے تے قبول ہو جاندی. تو اس وقت بارش شروع ہو گئی. جدو بارش ہوئی تو حضرت ابو طالب فرماندے وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اے سونے چہرے والیا تیرے چہرے دی سفیدی ویکھ کے تے حسن ویکھ کے اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے. سمال الیتاما وعصمت للاراملی. سونیا تسی یتیماں دے بھی آسرا ہو تے بیوہ عورتاں دے بھی آسرا ہو. حضور مدینے میں عمر مبارک حضور دی پوری جوانی ہوگی, نبوت سرکار دی دا چرچا ہو چکیا, آپ نبی بن گئے, مکہ فتح ہو گیا. تو ایک دن لوگ آئے تو عرض کی تھی تو عزیزان محترم صرف یہ نہیں پورا دیوان موجود ہے جناب ابو طالب دا, پورا دیوان ہے جڑا انہوں نے نبی پاک سرکار دی شان دے اندر پورا دیوان موجود ہے آپ. تو وہ حضور سرکار دے چچا حضور نال اپنے پتراں تو بھی ود کے محبت فرما دے سن. ایک یہودی نے انہوں نے دسیا کیونکہ آپ سفر تے جا رہے سن, حضور دی عمر پاک 12 سال سی, 12 سال. وہ سفر تے جا رہے سن تو سفر اچ بھی حضور نو نال رکھ دے سن. عبد المطلب سفر وچ بھی ابو طالب حضور نو اپنے نال رکھ دے سن. تو ایک جگہ تے رکے, ایک درخت ہیٹھ پڑاؤ کیتا, تو اس درخت تو تھوڑا جہا دور وہ درخت اس ویلے اردن وچ معروف روایات دے مطابق, مگر یہ سیرت دیاں کتاباں وچ لکھا ہے کہ ایک درخت تھلے قیام کیتا. تو ایک راہب آیا سامنے کلیسا سی اوتھوں, اس نے کہا کہ جڑے اہل قافلہ ہو تواڈے ساریاں دی میرے کول دعوت. راہب عیسائی راہب نے کہا, انہاں کہا ٹھیک ہے. جدو قافلے والے اس ویلے میں ویکھیا ہے کہ اس قافلے دے اوتے بدل نے چھاں کیتی ہے. جڑے درخت تھلے تسی آ کے بیٹھے ہو, درخت خشک سی, جدو تسی آ کے بیٹھے ہو تے اللہ درخت نو ہرا کر دیتا ہے. تو میں اس ویلے سمجھ گیا سا کہ ایس درخت تھلے جس آ کے قیام کرنا ہے تے اس مڑ ہرے ہو جانا ہے, وہ اللہ دا نبی ہونا ہے. اے ابو طالب اپنے بتیجے دی حفاظت کر, یہودی انہاں دے دشمن نے انہاں فوراً واپس لے جا.
ابو طالب نے تجارت دا سامان اتھے ہی چھوڑیا، دوجیاں دے حوالے کیتا کہ میرا بھی بیچی آویا جی، تے حضور نو لے کے پیچھے آ گئے۔ جدو واپس آئے نا تے راتی سمایا پتران تے جتھے حضور ستے سن، رات نو اٹھے جس لئے بچے سو گئے تو حضور نو اٹھا کے اپنے پتر دی جگہ تے پتر نو حضور دی جگہ تے۔ بظاہر چھوٹی جی گل لگدی ہے لیکن ان دے اندر پیار دی جھلک ہے جے کوئی محسوس کرے تے۔ بندے آندے نے پتر پیارے ہوندے نے، بتریے پیارے نہیں ہوندے، لیکن ابو طالب اس نظریے تے بستر بدلیا ہے کہ جے کوئی دشمن حملہ کرے تے میرا پتر قتل ہو جائے، محمد نو کچھ نہ ہو۔ وہ بندے تے آگ جڑ دے بتریے پیارے ہی نہیں ہوندے، بتریاں دے پیار دا عالم ہے، اینج پیار ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہاں کو پرورش پاندے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت دا ہنر بظاہر اپنے چچا جان کو حاصل کی، اور نبی پاک سرکار دی عمر مبارک 24 سال ہو گئی، حضور دی عمر مبارک 24 سال ہو گئی۔ ایک جملہ بولنا چاہنا اتھے روک کے، میں مطلب کوئی تمہیں پتہ ہی ہے ایڈا عالم آدمی نہیں، تواڈے جیسا عام جہا بندہ، لیکن ہے کوئی کتاباں پڑھ دیاں تے کچھ اللہ پاک شعور دیتا ہوئے پھر گلاں سمجھ چاہ جائیں۔ میں ایک جملہ تمہیں سنانا چاہنا، ذرا سمجھ لینا، اس مقام تے جملہ بولن دا بھی کوئی مطلب تمہیں سمجھانا مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت نعیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا کہ توانوں علامہ ابن حجر اسقلانی زیادہ پسند نے یا علامہ بدر الدین عینی زیادہ پسند نے؟ یہ دو میں حدیث دے شارحین محدث نے، اور بخاری شریف دی دو ہستیاں نے شرح لکھی ہے، اور ہم اثر سن، یعنی ایک ہی زمانے دے اندر موجود سن، اور وہ زمانہ کتنا کرما والا سی جس ویلے ایک شہر دے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی ورگا عالم سی اور دوجے شہر وچ علامہ بدر الدین عینی ورگا عالم صاحب عمدۃ القاری۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اور حجر اسقلانی تو ان کیڑا زیادہ پسند ہے؟ تو آپ فرما دیں کہ پہلے میری نظر علامہ ابن حجر اسقلانی دی اہمیت زیادہ سی، لیکن جدو میں علامہ بدر الدین عینی اور علامہ ابن حجر اسقلانی دا او مقام پڑھیا جتھے انہوں نے رسول اللہ دے فضولات مبارکہ تے باس کی تھی۔ فضولات مبارکہ سمجھ، براز، پخانہ سمجھ دو، بندہ پخانہ کرتا ہے نا صبح اٹھ کے، تو ایک ہندہ ہے پیشاب، ایک ہندہ ہے پخانہ، بول اور براز، سمجھ آ گیا جی؟ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا بھائی؟ دوجیاں بندیاں دا ہوئے تو انہوں اسی پیشاب کہنے آ، پخانہ کہنے آ، حضور دا ہوئے تو پھر سنی بزرگ لکھ دینے فضولات مبارکہ۔ انسان دے وجود جڑیاں چیزاں پائیاں جاندیاں نے انہاں تو یہ سب تو ناپاک چیز، آپ کو سمجھ آ گیا؟ لیکن سنی عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت فرما دیں جدو میں دعا دی باس پڑھی نا، باس پڑھی تو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے محدثانہ باس کی تھی، محدثانہ، اور حدیث دے نکات اور او دے علم تے آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے، لیکن جدو میں علامہ بدر الدین عینی دی بخاری شریف دی شرائط سے پڑھی ہے نا، وہ آپ فرما دیں کہ اسی حضور دے بارے کوئی چیز حضور دے نسبت آڑی ہوئے کہ اسی او دی ناپاکی دے دلائل سن دے ہی نہیں، اسی او دی ناپاکی دے دلائل کوئی اگر دے وے اسی او دے دلائل سن دے ہی نہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی علامہ بدر الدین عینی فرما دیں اگر کوئی ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور دے فضولات مبارکہ حضور واسطے پاک نہیں، ساڈے واسطے پاک نہیں،
حضور دے فضولات مبارکہ حضور واسطے پاک نہیں، کیونکہ اگر حضور واش روم جان گے تو سرکار وضو کرن گے، حضور نو بول آئے گا، اگر آپ سرکار پیشاب فرمان گے تو سرکار وضو کرن گے، کیونکہ حضور واسطے پاک نہیں، لیکن امت واسطے حضور دے فضولات مبارکہ بھی پاک نے، ساڈی واسطے وہ بھی پاک نے، پاک نے، پاک نے۔ سنیا آپ فرماندے ہیں اگر کوئی بندہ اس تو ہٹ کے دلیل دے وے انہاں دی عدم طہارت دی کہ وہ پاک نہیں، وہ آپ فرماندے نے اسی او دی دلیل سنن تو اپنے کان نہیں بند کر لیں گے، اسی او دی دلیل سنن تو اپنے کان نہیں بند کر لینے ہاں۔ امام احمد رضا فرماندے ہیں جدوں میں اے جملہ پڑھیا، اے مقام پڑھیا تو میری نظر علامہ بدر الدین عینی دی وقت حجر اسقلانی تو بھی زیادہ ہو گئی کہ نیرا علم والا نہیں، عشق دے ادب والا۔ ارے بھائی صاحب اے دے اتے ایک جملہ عاشق رسول علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھے، آپ فرماتے ہیں حضور دے فضولات مبارکہ امتی نو نظر نہیں آئے، کسے امتی نے حضور دے پخانے نو نہیں ویکھیا، کیوں نہیں ویکھیا؟ اللہ زمین نو حکم دیتا سی کہ جدو حضور زمین تے بیٹھن تو زمین حضور دے فضولات مبارکہ نو اپنے اندر نگل لیں گے تاکہ کوئی امتی ویکھے نہ۔ محدثین دے اتے کی باس کر دینے کہ جدو کوئی بندہ کسے دوسرے دا پخانہ ویکھے وہ دے دل وچ کراہت آندی ہے، تے حضور دے پخانے مبارک نو ویکھ کے اگر کسے امتی دے دل وچ کراہت آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ حضرت اے محدثین دی باس ہن ذرا فقیر دی گل بھی سنے دے اتے جڑا میں کمنٹس کر رہا بندہ ناچیز احقر العباد، بندہ ناچیز اس گل تے سوچدا پیا ہے اور تو ان سوچن دی دعوت دیندا ہے کہ جے ساڈیاں بزرگاں تے بابیاں نے ساڈے عقیدے ایتھے لے آ کے کھلارے نے کہ انسان دے وجود وچوں جیڑی چیز سب تو زیادہ ناپاک اور ناپسندیدہ ہے وہ پخانہ ہے، تے جس قوم وچ جس امت وچ حضور دے پخانے دی بے ادبی سننا بھی جائز نہ ہوئے، وہ حضور دی اہل بیت، حضور دے گھر والے، حضور دیاں بیویاں تے حضور دے یاراں دی بے ادبی کیویں سن سکدے؟ بھائی آپ نوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آخر کو بندہ ہے فقیر بھی تو اتے گل کر سکتا ہے نا، ساڈے ورگا بھی بھائی تے اسی کی سوچی پے اسی ایتھے سوچی پے کہ جس تیرے عقیدے وچ تیرے بابے تیرے بزرگ تیرے بڑے اس جگہ تے کھڑا کر کے تینوں کہ حضور دیاں زلفاں دی گل ہی نہیں، زلفاں دی گل ہی نہیں، پیشانی مبارک دی گل ہی نہیں، سرکار دے رخسار دی گل ہی نہیں، سرکار دے وجود دی بات ہی نہیں کر رہے، اسی حضور دے اخلاق تے کردار دی گل نہیں کر رہے، اسی حضور دے علم نشرح دے سینے دی بات نہیں کر رہے، اسی حضور دے علم دی گل نہیں، حضور دے میلاد دی گل نہیں، حضور دی جلد تے حضور دے گوشت تے حضور دے خون دی گل ہی نہیں کر رہے، اسی حضور دیاں مازاغ دیاں اکھاں تے باس نہیں کر رہے۔ بھائیا جس قوم وچ رسول اللہ دے پخانے دی بے ادبی جائز نہیں، او دے چ نبی دے گھرانے دی بے ادبی کیویں جائز ہو سکدی؟ ارے بھائی صاحب سوچو تواڈے بزرگاں تانوں کتھے کھڑا کیتا ہے، دوجیاں نوں ہلائن دی کی لوڑ ہے؟ فلانا انجدا ہے تے فلانا انجدا ہے، تو چھڈو پرا، تسی اپنے بابیاں لو تے ویکھو بھی تواڈے بابے کتھے کھڑے کر گئے جی،
اور آپ اس پہ غور کرو کہ امام احمد رضا نے علامہ بدر الدین عینی نو ترجیح کس گل تے دیتی ہے کہ دے اندر ادب زیادہ ہے، ہائے 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 عشق زیادہ ہے بھائی صاحب۔ تو بندہ فقیر تے آپ نو آکھے گا جنہ عورتاں نال حضور دا نکاح ہویا ہے، ان عورتاں نو حضور دیاں بیویاں دے بارے تسی غلط کیویں بول سکدے ہو جنہ دے عقیدے حضور دے بال مبارک دی بے ادبی بھی جائز نہیں۔ تیرے بزرگاں لکھیا ہے من کالا لشار النبی شویر یکفر، جڑا حضور دے والاں دی توہین کرے بے ایمان ہے۔ من کالا لنال النبی نوائل یکفر، جڑا حضور دے پیراں وچ لگن والی جوڑیاں مبارک دی بے ادبی کرے وہ ایمان تو باہر ہے۔ جس قوم وچ جس امت وچ حضور دے پخانے دا بھی احترام ہوئے، بھائی صاحب فقیر عرض کرے گا رب دا نا جے حضور دے گرانے دا بھی احترام کیتا کرو، حضور دے یرانے دا بھی احترام کیتا کرو۔ تو دین دی رمز ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ دین دی رمز کی ہے؟ دین دی رمز مباح سے الجھنا نہیں، فقیر دی نظر دین منن دا نا ہے۔ جنہ حضور نو پورا مان لیا ہے نا انہاں نو بے ادبی دی ہوش ہی نہیں رہندی۔ تو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جنہ پورا یار نو منیا ہے نا وہ اجے پورا منیا نہیں نہ ہوندا تے پھر بندے نے میں آندا ہونا بندہ پیار تے دنیا اس جیندے نال کر لینا اون دی عیب نہیں نظر آوندے، کیوں آوندے جی سارا جان پہ آکھے بہت دیڑی گل کوئی نو تے بندہ آندا ہے چلو یار کوئی نہیں تے تاں وی ہن میں جو کر بیٹھا کر۔ دنیا دار پیار کرے انہوں عیب نظر نہیں آؤندے تے پائیا جنہ نبی نو منیا ہوئے وہ نبی دیاں یاراں دی بے ادبی کیویں کر سکدے ہیں؟ پورا منیا نہیں وہ نبی دی آل دی بے ادبی دا سوچ کیویں سکدا ہے؟ وہ حضور جنہ بیبیاں نال میرے نبی نے نکاح پڑھیا ہے تانوں انہاں چوں عیب نظر کیویں آؤندے؟ تسی انہاں دے بارے زبان وچوں لفظ کیویں بول لیندے ہو؟ کیسے جرأت والے ہو تسی؟ عقیدہ اور عقیدت ایتھے کھڑی ہے بھائی صاحب، کیسی کیسی بریک باس بندے کر دے رہے ہیں۔ میں تے حیران ہو جانا کہ بندے کتھے کتھے باس لے جاندے ہیں، فلانے دا ایمان ہے فلانے دا ایمان کوئی نہیں، فلانے انج کیتا ہے فلانے انج کیتا ہے فلانے انج کیتا ہے فلاں انج کیتا ہے۔ تو عجیب و غریب بو شگافیاں بندے کر دے رہے ہیں، عجیب و غریب باس دے اندر الجھے نے بھائی صاحب۔ وہ کسے شاعرہ کہتی نا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ پائیا تسی کی سلجھانا ہے؟ تو انت موڈ ہی نہیں سمجھے چاہیا موڈ کیے دین دا موڈ نے رسول اللہ۔ جدو تسی حضور نو مان لینا نا اگلا کام آپے ہو جانا۔ پہلا حضور نو مننا سکھو، کسے درویش کو بہ کے حضور نو مننا سیکھو۔ جدو حضور نو مان لو گے نا اگلا روڑا ہی نہیں رانا۔ تو بھائی صاحب کے عرض کراں گا آپ دی خدمت کہ ساڈے عقیدے وچ ادب ہی ادب ہے، ساڈے عقیدے وچ بھائی دی محبت ہی محبت ہے، ساڈے عقیدے وچ پیار ہی پیار ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے حضرت ابو طالب تو اگاں کوئی گل کراں گے۔ آپ دی خدمت میں گزارش کیتی ہے کہ بھائی صاحب اس نو ذہن چ رکھا جڑی باس دی ضرورت نہ ہوئے وہ نہ کیتا منیا کرو۔ اور سنی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ ادب دیتا ہوئے ادب کریا کرو۔ فما علینا